نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ والتودد الی الناس نصف العقل وحسن السوال نصف العلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ایک ایسا نظام زندگی واضح کیا ہے جس پر چل کر انسانیت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ کو انسانیت بہت محبوب ہے، اسی لیے اس انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، کتب مقدسہ نازل کی گئی ہیں، انبیاء اور رسل کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کتاب مقدس قرآن حکیم کے الفاظ میں لیقوم الناس بالقسط ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ سورۃ الحدید میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، ان پر ہم نے کتابیں نازل کیں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ لیقوم الناس بالقسط، عدل و انصاف کا نظام بنانا دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی اساسی مقصد ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، ظلم سے باز رکھنا، ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کرنا، اس کی ہر ممکنہ شکل سے کلی طور پر علیحدگی اختیار کرنا، اور عدل کے ہر ایک پہلو کو ممکنہ طور پر اپنی زندگی میں رائج کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ عدل خالق و مخلوق کے رشتے کے حوالے سے بھی ہے، اور ظلم کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر شرک بہت بڑا ظلم ہے تو توحید بہت بڑا عدل ہے۔ انسان اپنے خالق و مالک اللہ کی معرفت حاصل کر کے جب اس کی وحدانیت اور اس کے قائم کردہ عالمگیر نظام کو قبول کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک عادلانہ عقیدے، فکر، سوچ اور عمل کا مالک ہوتا ہے۔
گویا کہ ایک سچا مسلمان صدق دل سے جب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے تو وہ عدل کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ انسانیت کو عدل پر قائم کرنے سے مطلب اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہے۔ انسان کا دوسرا اہم ترین تعلق دیگر انسانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، بازار، محلہ، سوسائٹی، معاشرت، ملکی اور قومی سطح کی، اسے ہر جگہ پر انسانوں کے ساتھ معاملات اور معاہدات کرنا پڑتے ہیں، جسے معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے۔ ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک تعلق استوار ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ظلم اور عدل کے تناظر میں اسے پرکھنے کی ضرورت۔ اگر انسان کے تعلقات دیگر انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ہیں، محبت اور انسان دوستی کے ہیں، تو یہ انسانیت کی ترقی کا ایک اہم ترین پہلو ہے، بلکہ اس کی زندگی کا نصف حصہ ہے۔ اور اگر اس کے تعلقات انسانیت کے ساتھ ظالمانہ ہے، متکبرانہ ہے، فساد پر مبنی ہے، ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے، تو یہ تعلقات، یہ معاہدات، یہ معاملات ظلم ہے جو القسط کی ضد ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں کا رشتہ اللہ سے استوار کرنے اور انسانوں کا انسانوں سے رشتہ عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان دو دائروں سے متعلق ہے۔ گویا کہ کل نظام حیات اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تعلق مع اللہ سے عبارت ہے، آپ کا اپنے خالق و مالک سے رشتے کی نوعیت کیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہے، کیا معاملہ اور معاہدہ ہے، کیا عقد ہے، کیا تعلق ہے۔ یہ دوسرا نصف انسانوں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں ایک اہم ترین پہلو جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے وہ معیشت ہے۔ انسان اس دنیا میں تبھی زندہ رہتا ہے جب وہ معاشی وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں معاشیات کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر اس کرۂ ارض پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے کھانے، پینے، پہننے، گرمی سردی سے بچاؤ اور دیگر انسانی حاجات کے لیے وسائل درکار ہیں۔ ان وسائل کا استعمال کیے بغیر یہاں انسان نہیں رہ سکتا۔ اس کے جسم کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ زندہ تبھی رہے گا جب اس کی غذا کا بندوبست ہو، اس کی ضروریات پوری کی جائیں، اس کا جسم راحت حاصل کرے، آرام و سکون اور اطمینان کی حالت میں ہو، اس کی جسمانی تقاضے اور ضروریات پورے کیے جائیں، اور جسم
پہلے وجود میں آتا ہے اس کرۂ ارض پر۔ جب تک جسم موجود نہ ہو تو روح اس کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ماں کے پیٹ میں 3 مہینے تک جسم بنتا ہے، 3 مہینے کے بعد جب جسم اپنی ساخت ایک حوالے سے مکمل کر لیتا ہے، فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور وہ اس وجود کے اوپر اس روح کو وابستہ کر کے اس کا باقاعدہ ایک مربوط نظام جو اس کی پوری زندگی میں ہونا ہے اس کا تعین کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر بغیر جسم کے کوئی روح برقرار نہیں رہ سکتا۔ جب جسم فنا کی گھاٹ اترے گا تو روح خود بخود اپنے اصل مرکز جہاں سے آئی ہے وہاں پہنچ جائے گی۔ اسے یہاں پر اپنے بقا کے لیے، یہاں پر ٹھہرنے کے لیے ایک وقر کی ضرورت ہے۔ وقر کہتے ہیں اس آشیانے کو جس میں پرندہ آ کر اپنے سائز کے مطابق اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے۔ آشیانوں کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں بہت چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے لیے ایسا آشیانہ بناتے ہیں کہ صرف رات کو اس کے اندر پورا فٹ آ کر سو جاتا ہے، بس اسے عربی میں وقر کہتے ہیں۔ تو انسانی جسم آشیانہ ہے، آشیانہ ہوگا تو پرندہ داخل ہوگا، اڑتی ہوئی روح اس کے اندر آئے گی، اور آشیانہ ہی نہیں تو روح کہاں سے آئے گی؟ جیسے ہی جسم اس دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہوتا ہے تو روح چلی جاتی ہے۔ تو انسان کا اس دنیا پہ بقا ان معاشی وسائل کا مرہون منت ہے جس کی اساس پر اس کا جسم تر و تازہ، صحت مند، اپنی تمام جسمانی ساخت کے ساتھ مکمل طور پر موجود ہو، اور یہ معاشی مسائل کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی حقیقت کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، زمین میں تمہیں لا کر بٹھایا، اس کرۂ ارض سے تمہارا جسم بنایا، اور اس کرۂ ارض پر تمہیں طاقت، قوت، حکومت، ملکیت وغیرہ وغیرہ عطا کی۔ تمکین فی الارض قرآن حکیم کی اصطلاح ہے، ایسی حکمرانی جس کے ذریعے سے زمین کے وسائل کو استعمال میں لانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے، اسے تمکین فی الارض کہا جاتا ہے۔ آپ میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ اس زمین اور اس سے وابستہ جتنی اشیاء انسان کے علاوہ ہیں، انسان ان پر حکمرانی رکھتا ہے، جانوروں کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا جاتا ہے، دیگر گرد و پیش میں پھیلی ہوئی اشیاء کو اپنی ضروریات کے مطابق ان کی افادیت کو استعمال میں لاتا ہے، اس شے میں جو ویلیوز قدرتی یا کسی انسانی محنت سے وجود میں آئی ہیں انہیں استعمال میں لاتا ہے، اسے حکمرانی حاصل ہے۔ وہ اپنی طاقت اور قوت سے کسی بھی چیز کو استعمال میں لانا چاہے تو کوئی شے اس سے جان بچا کر بھاگ نہیں سکتی، اسے حکمرانی حاصل ہے۔ یہ تمکین ہم نے تمہیں زمین میں دی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ زمین میں تم اور تمہاری اولاد، اور وہاں جا کر صحیح اور درست کام کرو،
اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، میری ہدایت کے مطابق تم نے زمین میں کام کیا تو تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر، اور اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو تمہارے لیے ایک سزا مقرر۔ تو انسانیت کو زمین میں تمکین دی، حکومت دی، طاقت اور قوت دی، زمین کی ملکیت انسان کے نام کر دی، اس لیے زمین کا اسے حکمران بنا کر بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں زمین میں ہم نے خلیفہ اور حکمران بنا کر بھیجا۔ ایک طرف تو انسان کی حکمرانی زمین پر قائم کی گئی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے تمہیں یہ حکمرانی دی۔ حکمرانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن وسائل پر، جن چیزوں پر تمہیں قبضہ دیا گیا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے قرآن حکیم نے دوسرے جملے میں بات فرمائی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دیں جو تمہاری معیشت، تمہاری دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری اور ناگزیر۔ معیشت کا تعلق عیش سے ہے، اور عیش یا عیشت الراضیہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کا تعلق جسمانی ضروریات کی تکمیل اور جسمانی راحت سے ہے۔ انسان کے جسم کو جب راحت محسوس ہوتی ہے تو وہ عیش کرتا ہے، اسے سہولت ملتی ہے، فرحت ہوتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا مل جائے تو عیش ہے، آسانی ہے، خوشی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے پانی مل جائے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس کی ضرورت ہے، لباس پہن لے، مکان مل جائے، تو یہ معاش یعنی وسائل معاش ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے رکھے ہیں، تمہاری روٹی روزی کا، تمہاری احتیاجات کی تکمیل کے لیے یہاں وسائل رکھے ہیں ہم نے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اس فی الارض میں، اس زمین میں تمہاری ضرورت کے تمام وسائل۔ مکان بنانا چاہو تو اسی مٹی سے بنا سکتے ہو، اسی مٹی میں رزق اگانا چاہو تو اگا ہوا رزق بھی مل جائے گا، اور اگر قدرتی جنگل کا پھل کھانا چاہو تو وہ بھی مل جائے گا۔ اسی زمین سے پیدا ہونے والے جانور، انہیں ذبح کر کے کھاؤ، شکار کر کے کھاؤ، پالتو جانوروں کو کھاؤ، تو یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں بیان کیا کہ کیسے جانوروں کی اون سے تم اپنا لباس بناتے ہو، کیسے خیمے بناتے ہو، کیسے مکانات بناتے ہو، کیسے لباس بناتے ہو، لباس پہنتے ہو۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے لیے، نشانیوں میں سے ہے تمہارے لیے کہ تمہاری غذا میں ایک لطیف ترین غذا دودھ بھی پیدا کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جانوروں کے پیٹوں سے دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں، جو پینے والے کو بہت ذائقہ، بہت ہی لذت آفرین محسوس ہوتا ہے۔ لذت للشاربین، پینے والوں کو لذت حاصل ہوتی ہے دودھ سے۔ کتنے انعامات اللہ نے بیان کیے تمہارے لیے، بہت سے نباتات کا، بہت سے جڑی بوٹیوں کا ایک صاف شفاف شربت شہد کا پیدا کیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا،
کیسے شہد کی مکھی میلوں پھرتی ہے، اچھا اور مفید ہر پھول پہ سے اچھے اجزاء جذب کرتی ہے، زہریلے اجزاء دور کر دیتی ہے، اور وہ لا کر شہد بناتی ہے، اور اس شہد کے بارے میں کہا کہ جو تمہارے لیے شفا ہے، شفاء للناس، انسانیت کے لیے اس میں بڑی شفا ہے۔ تو کون کون سی ایسی نعمت ہے، ایسا معاشی وسیلہ ہے جس سے تمہاری جسم کو عیش نہ ملتی ہو؟ تو معیشت کا تعلق انسانی جسم کی راحت سے ہے۔ تو دو باتیں بیان فرمائیں کہ تمہیں زمین میں حکومت اور قدرت دی ہے، اور تمہارے لیے وہ وسائل بھی رکھ دیے ہیں کہ تم اپنی طاقت اور قدرت سے ان وسائل کو استعمال میں لا کر اپنی معاشی ضروریات، اپنی زندگی کی بقا، اپنے اس دنیا پہ رہنے کا بندوبست کرو۔ آج ہم اکنامکس پڑھتے ہیں تو ہمیں دو ہی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، پورے معاشی نظام میں دو ہی بنیادی باتیں ہیں، ایک انسان اور انسانوں کی ضروریات اور احتیاجات، بھوک پیاس، لباس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنی بڑی فہرست بنانا چاہو بنا لو، ہر دور کے تقاضے کے مطابق انسانی احتیاجات کی فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے کالم میں ان احتیاجات کی تکمیل کے لیے وسائل معاش، بھوک لگی ہے تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کسی مکان کی ضرورت ہے تو مکان سے متعلق میٹیریل، لباس کی ضرورت ہے تو لباس سے متعلقہ تمام امور، جو بھی انسان کو روٹی کپڑا مکان اور اس سے متعلقہ جتنی بھی احتیاجات ہیں، ان احتیاجات کے پورا کرنے کے لیے وسائل معاش رکھے گئے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنے علم، اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے ساتھ ان وسائل میں محنت اور مشقت کر کے اپنی زندگی کو آسان بناؤ، معیشت کو درست کرو۔ یہ بنیادی پیغام کتاب مقدس قرآن حکیم نے دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑے لوگ ہو جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر سے مراد کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو علم اور عقل استعمال کر کے قرار واقعی طور پر ان وسائل معاش سے پورا استفادہ کرتے ہیں، اور اس استفادہ کرنے پر اس خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ کہ ایک تو تمہارے اندر محنت و مشقت، علم و عقل کی صلاحیت دی، اس پر شکر، اور پھر تمام تر علم و عقل اور شعور کے باوجود اگر وہ وسیلہ معیشت تمہارے قدرت میں نہ ہو، تم انہیں اسے استعمال میں نہ لا سکو، تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی مرضی بڑی عقل ہو، جتنا زیادہ علم کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ ان وسائل معاش میں صلاحیت پیدا کر کے، افادیت پیدا کر کے، یوٹیلیٹی پیدا کر کے، اپنے ضرورت کے مطابق اس میں تغیر و تبدل پیدا کر کے، جو تم نے اپنی ضرورت پوری کی، تو اس پر بھی تو اللہ کا شکر ہے۔ وہاں جو آپ نے اپنی صلاحیت استعمال کی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ
ایک وسیلہ معیشت سے جتنا اپنی عقل و علم استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنی نہ عقل استعمال کرتے ہیں نہ علم استعمال کرتے ہیں، تو ناشکری ہے۔ گویا کہ معیشت کو ترقی نہیں دیتی، وسائل کی نئی تخلیق اور افادیت کا کام نہیں کرتی، ہڈ حرام بن جاتے ہیں، دوسروں کی محنت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کی معیشت پر نظر رہتی ہے، چوری کر لو، ڈاکہ مار لو، دوسرے کی محنت لوٹ لو، خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ یہ اس سے بڑھ کر کفور کون ہوگا؟ اور کون ناشکر ہے؟ اور پھر اگر اپنی صلاحیت اور علم اور شعور استعمال کر کے کسی وسیلہ معیشت میں آپ نے نئی افادیت پیدا کر دی، نئی جدت، نئی ایجاد، نئی صلاحیت، تو اب شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس صلاحیت اور اس وسیلے کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ وہ انسانی وسائل کو لوٹنے، انہیں غلام بنانے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے اور بے حد و حساب منافع اور پرافٹ کے نام سے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا عمل نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی عقل استعمال کی، نئی چیز دریافت کی، انسانیت کی ترقی کے لیے آپ نے جدوجہد اور کوشش کی، تو اس کا انسانیت کو فائدہ پہنچے، نہ کہ اجارہ داری کی بنیاد پر اس عقل مند اور اس علم کو استعمال کرنے والے کی ایسی ملکیت ہو کہ اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے، یہ بھی تو ناشکرا بن۔ قلیلا ما تشکرون، یا ہڈ حرام پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے پر بوجھ طبقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا کلًا علی الناس، انسانیت پر بوجھ مت بنو، محنت کرو، کماؤ، رزق حلال کے لیے جدوجہد اور کوشش کرو۔ بھیک مانگنے والا وہ بوجھ ہے معاشرے پر کہ کمائے انسانیت اور وہ مانگنے والا ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگتا پھرے، کام کاج کچھ نہ کرے، یا بھیک مانگے یا طاقت سے کسی سے چھین لے، تو یہ بوجھ ہے سوسائٹی۔ لا تکونوا کلًا علی الناس، لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بنو، اپنی جسمانی، علمی، عقلی تقاضے استعمال کر کے محنت و مشقت کرو، رزق کماؤ، تمہارے لیے وسائل رکھے ہیں، کام کاج کرو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے، اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرتے ہو۔ تو قرآن حکیم نے یہاں معیشت کی درستگی کے حوالے سے ایک بنیادی پیغام انسانیت کے نام جاری کیا ہے کہ محنت و مشقت کرنا، اپنی معیشت کو درست کرنا، اس کے لیے کردار ادا کرنا، یہ شکر کی تعریف کے اندر شامل ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ من فقہ الرجل ان ينظر الى حاجته فليختر کسبا یکفی لها، انسان کی عقل مندی میں سے یہ بات کہ وہ اپنی ضرورتوں اور احتیاجات کی ایک فہرست بنائے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، احتیاجات کا پہلے تعین کرے، اور پھر جتنی احتیاجات یا ضروریات ہیں اس کے مطابق ایسا پیشہ اختیار کرے
ایسی معاشی محنت و مشقت کرے جس سے اس کی تمام ضروریات حسن و خوبی سے پوری ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ حاجات بڑھا لی، وسائل کمائے نہیں ہیں، وسائل تھوڑے ہیں، حاجتیں زیادہ بنا لی، تو دونوں باتیں غلط ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ احتیاجات کے مطابق انسان پیشہ اختیار کرے، کردار ادا کرے۔ اب جب معاشی نظام میں وسائل کی دستیابی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا لازمی ٹھہرا، تو پھر معیشت میں دو بنیادی دائروں سے بحث کی جاتی ہے۔ ایک اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے وسائل حاصل کرنا، اور دوسرے ان حاصل شدہ وسائل کا استعمال اور خرچ کرنا، جسے صرف دولت کہا جاتا ہے، پروڈکشن آف ویلتھ اور کنزمپشن آف ویلتھ، کہ دولت پیدا کیسے کی ہے آپ نے۔ پیدائش ضروری ہے، اور اس پیدائش سے مراد اکنامکس کی اصطلاح کے مطابق بندہ تو نہ کوئی چیز پیدا کر سکتا، نہ کوئی فنا کر سکتا، یعنی وہ محنت و مشقت جو کسی قدرتی چیز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے اور اس میں افادہ مکان یا مقام پیدا کرنے، یوٹیلٹی آف پلیس پیدا کرنے کے لیے اس نے صلاحیت استعمال میں لا کر ایک کردار ادا کیا، تو دولت کی پیدائش اس کو کہتے ہیں۔ یا کسی قدرتی چیز میں آپ نے ایک ایسی ویلیو ایڈ کر دی جس سے اس کی افادیت بڑھ گئی، جنگل سے لکڑی کاٹ کر لائے اور اسے کرسی بنا دیا، یہ جو ویلیو ایڈیشن جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک نئی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کو معاشیات کی اصطلاح میں پیدائش کہتے ہیں، کہ اس میٹیریل میں انسان محنت و مشقت کر کے اسے کسی نہ کسی انسانی حاجت کی تسکین کے لیے اس کی ایک خاص شکل و صورت وضع کر دے۔ تو یہ وسائل کے حصول کی بنیادی چیزیں، تو ایک ہے وسائل کا حاصل کرنا، اور دوسرا ان وسائل کا استعمال کرنا، خرچ کرنا۔ اس کے استعمال کی کیا نوعیت؟ گویا کہ معیشت کے دو بنیادی پلڑے ہیں جن میں وسائل آئیں گے کہاں سے، اور خرچ اور اخراجات کا طریقہ کار کیا ہو، اسی کا نام بجٹ ہے۔ آج آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 4 بجے آپ پر کون سے بجٹ کا بم پھوڑا جائے گا، کہ ملک کے پاس وسائل کیا ہیں اور اس کے خرچ کا طریقہ کار کیا ہے۔ عقلاء نے، عقل مند لوگوں نے انسانی معیشت کو درست رکھنے کے لیے بجٹ بنانے کا طریقہ کار استوار کیا ہے، کہ آپ اپنے مہینے بھر کا، 6 مہینے کا، سال بھر کا، یا میکرو لیول پر 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ وسائل آئیں کہاں سے اور خرچ کہاں کیسے ہوں۔ دنیا میں ابتدائی زمانے سے ہی غیر تحریری طور پر صحیح ہر سوسائٹی میں، ہر فرد، ہر مکان، ہر گھر والا، ہر قبیلے والا، ہر بستی والا اس پر کیا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی بجٹنگ کرتا ہے، بجٹ بناتا ہے۔ اب بجٹ کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ بجٹنگ کی بنیادی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں، اور کس کس چیز کا اس میں استعمال ضروری ہے،
یہ جو خطبے میں حدیث تلاوت کی گئی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں یہ حدیث، طبرانی، بہقی، دارمی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ والتودد الی الناس نصف العقل وحسن السوال نصف العلم۔ تین باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، معیشت، عقل اور علم، اور تین ہی باتیں ان تینوں کے تناظر میں ارشاد فرمائی ہیں، الاقتصاد، التودد، حسن السوال۔ معیشت کے لیے اقتصاد ضروری، عقل کے لیے تودد ضروری، اور علم کے لیے حسن السوال ضروری۔ اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی معیشت، عقل اور علم کی نصف نصف ہیں۔ کیوں کہ ان تینوں کا جو باقی نصف ہے اس کا بڑا گہرا تعلق مع اللہ سے، روح کی ضروریات سے۔ روح جو ہے تبھی ترقی کرتی ہے، خاص طور پر وہ معیشت جس کا تعلق موت کے بعد آنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا جی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ کون سی عیشت راضیہ ہے؟ جنت ہے نا جی، آدھا حصہ تو وہ ہے۔ ایسے ہی عقل کا نصف حصہ وہ ہے جس عقل کے ذریعے سے انسان معرفت خداوندی حاصل کرتا ہے، اس تک رسائی حاصل کرتا ہے، جسے ایمان و یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یقین کا تعلق عقل سے، اور اسی طرح نصف علم وہ ہے جس کا تعلق اقترابات الہیہ سے ہے، وہ علم جو انسان میں قرب الہی کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ تو مکمل علم کے 2 درجے، مکمل معیشت کے 2 درجے، مکمل عقل کے 2 درجے۔ تو اس تناظر میں اس حدیث کو سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقۃ، خرچ و اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا، عدل کو برقرار رکھنا، یہ پوری معیشت کا آدھا حصہ ہے۔ اور دنیا کے اندر اس پوری معیشت کا آدھا حصہ ہے ابتغاء الرزق، رزق کا حصول، وسائل معاش کا حاصل کر لینا۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ معیشت کا نصف ہے اس دنیا میں، اور اس حاصل شدہ وسائل کا استعمال کرنا، انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کے خرچ اخراجات کا میانہ روی کے ساتھ استعمال میں لانا۔ اور اس حقیقت کو خود قرآن نے بیان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث وہ ہیں جو خود کتاب مقدس قرآن حکیم کی آیات سے مستنبط شدہ ہیں، آپ نے اخذ کی۔ اللہ پاک نے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہاں صاف طور پر فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اور نہ ہی بخل اور تنگی اس میں پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کی نوعیت کیا ہے اور وہ ضرورت اعتدال کے ساتھ کتنے پیسوں میں، کتنے وسائل میں پوری ہو سکتی ہے، اور اس ضرورت کے تعین کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی، اور عقل کو ضرورت ہوتی ہے علم کی۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے اور علم ہے لیکن عقل نہیں ہے، تو آپ ضروریات کا تعین صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ جی، جہالت ہے اگر علم کی جگہ پر، تو پھر آپ ضرورت کا صحیح تعین نہیں کریں گے، غیر ضروری چیز کو بھی ضروری بنا لیں گے، جو واقعی حاجت نہیں ہے اسے بھی حاجت قرار دے دیں گے۔ جہالت بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے عباد الرحمن کی خصوصیات میں بیان کیا کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ خود جہالت تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر جاہلوں سے تمہیں واسطہ پڑ جائے خطاب کرنے کا، خاطبہم الجاہلون، یا جاہل تمہارے سے خطاب کرے تو اس کو بھی مہربانی اپنے گھر راضی۔ قالو، کیونکہ جاہل کی صحبت بھی انسان کو جاہل بناتی ہے، اس کا سوال جاہلانہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اس تناظر میں بھی سمجھیے کہ اسی حدیث میں بات بیان فرمائی کہ حسن السوال ہی نصف العلم۔ علم کامل ہوتا ہے دو باتوں سے، کہ آپ کسی بھی معاملے سے متعلق ایک سوال، بہت اچھا نپا تلا سوال قائم کریں۔ آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے، ایک ایشو اٹھایا ہے، ایک سوال پیدا کیا ہے، تو علم بڑھے گا۔ اور اگر سوال ہی جاہلانہ ہے، احمقانہ ہے، تو پھر اس کے سامنے کیا ہوگا؟ قالو سلاما، کہ بھائی تو اپنے گھر راضی، ہم اپنے گھر راضی، تیرے سے تو گفتگو کرنا ہی فضول اللہ کی بات۔ تو جو عباد الرحمن ہیں وہ جاہلیت پر مبنی چیزوں کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ سوال اٹھانا ہی بنیادی بات۔ آدھا علم تو اس میں ہے، اور دوسرا آدھا علم اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب ڈھونڈنا، کہ اس سوال کا یہ جو مسئلہ درپیش ہے، یہ جو ایشو سامنے آیا ہے، اس کا ممکنہ وسائل میں رہتے ہوئے معروضی حقائق کے تناظر میں کیا پرفیکٹ جواب ہوگا۔ یہ باقی آدھا علم اس دنیا میں۔ تو علم بھی بڑی بنیادی خصوصیت ہے، اور عقل بھی۔ پھر عقل کے حوالے سے بڑی اہم بات فرمائی کہ التودد الی الناس نصف العقل۔ تودد کسے کہتے ہیں؟ یہ ود سے ہے، مودت سے ہے، محبت سے ہے۔ انسانیت کی طرف ایک انسان کا جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہوگا، نفرت کا نہیں۔ محبت کی ضد، تودد کی ضد نفرت ہے، تکبر ہے۔ تودد کے مقابلے میں تکبر ہے، استکبار ہے، نفرت ہے۔ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا ہے، دوسروں کی تذلیل کرنا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے،
7-8 بنیادی ازداد بیان کی ہیں علماء لغت نے تودد کی۔ ہر وہ کام جو دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے، ذلیل کرنے، حقیر سمجھنے، اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے، اس کی محنت کو لوٹنے، ڈاکہ ڈالنے، قتل کرنے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام اس تودد کے مخالف ہیں۔ ایسی عقل جو تکبر پر مبنی ہو، جو نفرت سکھاتی ہو، جو دشمنی پیدا کرتی ہو، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل کا بنیادی تقاضا، اس کا بنیادی دائرہ محبت سے عبارت ہے، اور ایک محبت انسانیت سے ہے، یہ نصف المحبہ ہے، اور ایک محبت ذات باری تعالیٰ سے ہے، یہ محبت خداوندی۔ تو فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، عقل کا گویا کہ استعمال ہے۔ اگر عقل کا استعمال محبت کے لیے نہیں ہے تو نفرت کے لیے ہے، تو نفرت عقل سے نہیں ہوتی، نفرت انسان کو اندھا بناتی ہے۔ غضب، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ منفی حیوانی جذبہ ہے، حیوانیت ہے۔ اور حیوانیت کا عقل سے کیا کام؟ انسان حیوانیت سے ممتاز ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر۔ تو جب حیوانی خصلت آ گئی تو عقل کہاں رہ گئی؟ وہ تو حیوانی عمل ہے، وہ تو جذباتی بات ہے۔ گویا کہ پہلے فرمایا معیشت کے حوالے سے اس کا تعلق اقتصاد، میانہ روی، اور میانہ روی تب پیدا ہوگی کہ کم از کم آدھی عقل تو تمہارے اندر ہو، اور آدھی عقل پیدا ہوتی ہے انسانیت سے محبت کرنے سے۔ انسان اپنی معیشت کے لیے جو بھی کردار ادا کرتا ہے، اپنے بیوی، بچوں، خاندان، تو ان سے ایک محبت ہوتی ہے نا، محبت کا رشتہ ہے تو آپ اس کے لیے وسائل مہیا کر رہے ہیں۔ ایک ریاست کی ذمہ داری عوام کی محبت پر اسے اکساتی ہے کہ وہ اس کے لیے وسائل معاش کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ ایک ملک، ایک قوم، ایک شہر اگر محبت نہیں ہے تو معیشت کا نظام درست نہیں ہو سکتا، خرچ اخراجات کا نظام درست نہیں ہو سکتا، حاجات کا صحیح تعین نہیں ہوگا، ضروریات کا تعین نہیں ہوگا صحیح، اللہ تللے حاجات کے نام پر، یا جس درجے کا بجٹ بنایا جا رہا ہے اس درجے میں بسنے والے تمام انسانوں سے محبت نہیں ہوگی تو بجٹ متوازن نہیں ہوگا۔ گھر میں آپ نے کچھ لوگوں کے لیے ایکسٹرا سہولیات رکھ دی اور کچھ لوگوں کو بیچاروں کو بھوکا ننگا چھوڑ دیا، تو آپ کو محبت تو نہیں ہے نا۔ جس سے محبت ہے ادھر کیا ہے؟ اور گھر کی ایسی محبت کی گواہی دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ مجھے ایک گھوڑا دو، جبکہ میرے ستیلے بھائی بھی موجود تھے دوسری والدہ سے۔ تو اماں نے کہا کہ جی گھوڑا دو میرے بیٹے کو، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی دے دیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور ان سے گواہی دلواؤ کہ یہ گھوڑا واقعی میرے بیٹے نعمان ہی کا ہے۔ انہوں نے کہا چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو وہاں بشیر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو اس کی ماں کے کہنے پر گھوڑا دے دیا، آپ گواہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی گھوڑا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھوٹے بات کی، جھوٹے بجٹ کی میں کیسے تعین کروں؟ یا تو سب کو گھوڑا دو ورنہ اس کو بھی اکیلے کو گھوڑا نہیں دے سکتے۔ جی
شادیاں زیادہ کی ہوئی ہیں، 2-3 بیویاں ہیں تو سب کا خرچہ برابر ہے، کسی میں تفریق نہیں ہو سکتی، ورنہ تو کیا ہے، گھر کا نظام ہی کیا ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ اگر خاندانی نظام میں یہ بات ہے تو وسائل معاش میں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بات معاہدہ حلف الفضول میں بھی شامل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے عبداللہ ابن جدعان کے گھر، تو وہاں ان تمام لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ معیشت میں تمام کو یکساں مواقع فراہم کرنے پر ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، باللہ لنکونن یدن واحدن۔ ایک جملہ ہے علی المظلوم علی الظالم، مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف، اور دوسرا جملہ ہے التعصی فی المعاش، کہ معاش کے اندر ہر ایک آدمی کو یکساں مواقع فراہم کریں گے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ بجٹنگ کے اصولوں میں سے اہم اصول ہے، اور یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس زمانے میں ہوا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی، اور اگلے 20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے اس پر عمل کیا کہ آپ صادق اور امین قرار پائے، کہ معاہدے کی پاسداری کرنے والے، سچ اور امانت کے ساتھ کردار ادا کرنے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام آنے کے بعد پوچھا گیا کہ کیا آج بھی آپ جاہلیت کے اس معاہدے کے اوپر قائم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اگر مجھے کوئی 100 اونٹ سرخ پیش کرے، جو اس زمانے میں بہت قیمتی دولت تھی اربوں میں، اور مجھ سے کہے کہ یہ لے لو رشوت اور اس معاہدے سے منحرف ہو جاؤ، تو میں کبھی بھی کیا ہے اس معاہدے سے منحرف نہیں ہوں گا۔ تو بجٹ کا بنیادی اصول بیان کر دیا کہ معاش کے اندر سب کو یکساں مواقع مہیا کرنے کا حلف الفضول میں، اور یہ جو معاہدہ حلف الفضول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے، یہ دراصل ایک پہلے معاہدے کی توثیق اور تجدید ہے۔ یہ معاہدہ قبیلہ بنو جرہم، جو حضرت اسماعیل کی سسرال ہے، یمن میں تھے جرہمی لوگ، اور وہ آ کر مکہ میں اماں ہاجرہ کے زمانے میں وہ یہاں قیام پذیر ہوئے تھے، تو اس زمانے میں شروع میں انہوں نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا، جس میں وہ 3 بندے موجود تھے جن کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے، تو اس کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول، فضول فضل عربی میں حق کو بھی کہتے ہیں، حقوق کا معاہدہ۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاہدے میں شریک تھے، جی 590 عیسوی میں حرب فجار کے فوراً بعد یہ معاہدہ ہوا ہے، بعثت سے 20 سال پہلے۔ اس میں تو فضل نام کے آدمی نہیں تھے، اس لیے بعض لوگ کو غلط فہمی ہوئی۔ یہ معاہدہ جب شروع میں ہوا تھا تو اس میں 3 فضل نامی بندے تھے، تو مکے کے عرف میں ہر وہ معاہدہ جو انسان دوستی کا شمار ہوتا تھا اسے حلف الفضول ہی کہتے تھے۔ درمیان میں بھی ایک اور معاہدہ ہے جسے حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ 100 سال پہلے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا نے کیا تھا، اسے بھی حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اور یہ تیسری توثیق ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ حلف الفضول، گویا کہ سوسائٹی کا نظم و نسق چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کر رہے ہیں کہ معیشت میں تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے،
تب تو الاقتصاد میانہ روی تبھی پیدا ہوگی۔ اقتصاد قصد سے ہے، اور قصد درمیان میں کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں، میانہ روی کو کہتے ہیں، نہ پلڑا ادھر اور نہ ادھر۔ تو معیشت میں توازن تب پیدا ہوگا کہ جب عقل استعمال کی جائے، اور عقل کا استعمال تب ہوگا جب انسانیت کے حوالے سے محبت کے جذبات موجود ہوں، التودد الی الناس ہو، نہ کہ علی الناس ہو، یعنی نفرت، تکبر، غرور نہ ہو، بلکہ محبت ہو، انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی۔ ایک تو عقل چاہیے، اور عقل کو روشنی ملتی ہے علم سے، اور علم وجود میں آتا ہے صحیح سوال اور صحیح جواب سے۔ سوال صحیح کیا جائے اور جواب صحیح دیا جائے تو علم تخلیق ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ ہے کہ نالج بیسڈ اکانومی معاشرے اور قوموں کی ترقی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جس سے وسائل معاش کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ وسائل معاش تخلیق نہیں کرتا، بلکہ پیدا شدہ وسائل معاش کا صارف ہوتا ہے، کنزیومر ہوتا ہے۔ اور کنزیومر ازم کسی بھی سوسائٹی میں بغیر کسی تخلیق کے صارف معاشرہ ہمیشہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ آج دنیا کے وہ چھوٹے چھوٹے ملک جن کی اکانومی نالج بیسڈ ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ٹیکنالوجی حاصل کر لی، تخلیقات حاصل کرتے ہیں، اس کا جی ڈی پی دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، افراد اتنے سے ہیں۔ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک دیکھ لو جی، آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ، وسائل زیادہ، آبادی زیادہ، رقبہ زیادہ، 70% وسائل آج مسلم دنیا کے پاس، ہارڈ ورکر بھی ان کے پاس، لیکن معیشت کی اساس علم اور عقل نہیں ہے۔ تو آج بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے بھیک کا پیالہ لے کر ملکوں کے سربراہوں کے سامنے در در گھومتی ہے۔ کوئی بھی حکومت ہے، 70 سال کی تاریخ، 75 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جی، 9 اکتوبر 1947 کو آپ کی حکومت نے باقاعدہ امریکہ سے پیسہ مانگا تھا، پہلا مانگا تھا۔ پہلا بجٹ 28 فروری 1948 کو جب آپ کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا، تو قرضوں کی معیشت پر استوار بجٹ تھا، قرضے لیے گئے تھے، اور اس زمانے میں 10 کروڑ کا کیا خسارے کا بجٹ تھا، یعنی حاجات اور احتیاجات بڑھائیں، وسائل اتنے نہیں ہے، خسارہ تبھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی ضروریات کی فہرست بڑی بنا رکھی ہے اور پیسے ہیں نہیں، اور جو ہیں بھی وہ بھی قرضے کے مانگے تانگے۔ اس زمانے میں آپ پر امریکہ مہربان تھا، براستا ایران آپ کو خفیہ طور پر پیسے دیے گئے تھے، اور جس کام کے لیے بھی دیے گئے تھے وہ بھی علم نشرہ ہے۔ آپ کا اس زمانے کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ اس زمانے میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد ریلوے کا بجٹ تھا، بھائی اب تو آسان ہو گیا، آپ کا 1948 کے بجٹ کے اعداد و شمار آپ کی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، دیکھ لو۔
جی کل بجٹ کا حجم اس کا کتنے فیصد کس کس شعبے کو دیا گیا؟ سوسائٹی کی ترقی پر بہت معمولی سے اخراجات تھے اس کے، باقی ریلوے کے لیے مواصلات کے نام پر اور ماشاءاللہ دفاع کے نام پر سب سے بڑا بجٹ کا حجم اسی کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ احتیاجات کا تعین عقل سے ہوگا، اور وہ عقل جو انسانی بھلائی کی، التودد الی الناس، اور عقل ترقی کرتی ہے علم سے، اور علم ترقی کرتا ہے اچھے سوال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ او لوگو، معیشت سے متعلق اچھے اور چنیدہ سوال کھڑے کرو، سوال بناؤ، حسن سوال۔ علم تبھی ہوگا جب تم سوال اچھا کرو۔ آج یہاں کیا ڈنڈی ماری جاتی ہے؟ سوال کرنے پر پابندی۔ ایسا سوال جس سے حقیقت علم نشرہ ہو جائے، معیشت کی، سیاست کی، تعلیم کی، سوسائٹی کی، اس سوال پر پابندی۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجوں میں، آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدوں میں، آپ کی خانقاہوں اور پیر خانوں میں سوال کرنے پر پابندی۔ پیر کہتے ہیں کہ جی پیر کے سامنے سوال کرنا بڑی بے ادبی ہے۔ مدرسے والے کہتے ہیں استاد کے سامنے بولتا ہے، بے ادب کہیں کا۔ اور اب یہی رویہ وہ جسے جدید عصری تعلیم کہتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کا بھی ہوگا۔ جو پڑھا رہے، جو مرضی پڑھائیں، مرضی ان کی، ویسے بھی سیمسٹر سسٹم ہے، استاد کی مرضی، جو مرضی انٹ شنٹ پڑھا دے، اور طالب علم کی مرضی کہ وہ استاد کے بارے میں جو چاہے مرضی لکھ دے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو حاجی کہتے ہوئے دونوں کو نمبر لگاتے رہتے ہیں۔ سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں جی، سوال پر پابندی۔ حالانکہ علم کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوال پیدا کرنا ہے، اور سوال پیدا کرنے سے پہلے بھی سوال کی بنیاد اس سے پہلے کہ علم اور عقل پر تو ہو تو اچھا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس پہلی معلومات ناقص اور ادھوری ہیں تو سوال اچھا بنے گا۔ جھوٹی تاریخ پڑی ہوئی ہے، جھوٹا بجٹ پڑا ہوا ہے، جھوٹا کیا ہے نظام پڑا ہوا ہے، تو پہلا علم ہی ناقص ہے تو اگلا سوال اچھا کیسے ہوگا؟ اگلے سوال کے اچھا ہونے کے لیے تو پہلے والی معلومات حقائق پر مبنی ہونی چاہیے۔ اچھا سوال پیدا ہونے کے لیے تو زرخیز عقل چاہیے، اور زرخیز عقل پیدا ہوتی ہے تودد الی الناس، انسانوں کی محبت اور خیرخواہی سے۔ انسانوں سے نفرت کی بنیاد پر جو جذبات ہوتے ہیں، جن کو عقل کہنا عقل کی توہین ہے، اس کی اساس پر اچھا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ غصے کی حالت میں، نفرت کی حالت میں، تکبر کی حالت میں، حقارت کی حالت میں، ذلت کی حالت میں اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، انسانی محبت سے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے۔ عقل روشن ہوتی ہے اور اس عقل سے اچھا سوال بنتا ہے، اور اچھے علم سے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی علوم نے ترقی کی ہے، وہاں بنیادی حقیقت سوال کو کھوجنا ہے، سوال قائم کرنا ہے۔ پارلیمنٹ، دارالندوہ، مجلس مشاورت وہ اہم ترین موقع ہے جہاں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو قانون سازی کی پچھلی انسانی معاشرے کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہاں سوال پیش ہوتا ہے جو حقائق کے تناظر میں، تو اس پر دماغ لوگ خرچ کرتے ہیں، عقل خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس جواب کے نتیجے میں قانون بنتا ہے، معاہدات وجود میں آتے ہیں۔
سوشل کانٹیکٹ وجود میں آتا ہے۔ سوال ہی پیدا ہوا تھا نا حلف الفضول کے موقع پہ، جب وہ زبیدی تاجر یمن سے مکہ آیا اور مکے کے سردار نے عاص بن وائل نے اس سے سامان تجارت خرید لیا کہ پیسے کل لے جانا، کل آیا پرسوں لے جانا، ٹال بٹول، سامان قبضے میں لے لیا، اس کو پیسے نہیں دینا۔ وہ بیچارہ وہاں زبیدی تاجر دوسروں کے سامنے جو بڑے بڑے اور سردار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ عاص بن وائل نے یہ حرکت کی ہے، آپ میری مدد کرو۔ کہتے ہیں وہ تو بڑا طاقتور ہے، اس کا تو کیا ہے یہاں رعب اور دبدبہ ہے، اس کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے۔ جی جب اس نے سر سے مایوس ہو گیا تو جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا۔ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جو کسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، عربوں کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اپنی چادر اتار کر ننگا ہو گیا اور کپڑا دور سے لہرانا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کیا، لوگ جمع ہوئے۔ تو اس نے ایک سوال اٹھایا، او مکے والو، تمہارے پاس دنیا کا کون سا تاجر مال لے کر آئے گا اگر تمہارے کرتوت یہ ہوں کہ تاجروں کا مال لے لو اور اس کے پیسے ادا نہ کرو؟ سوال اٹھایا تھا نا، بتاؤ کون تاجر آئے گا؟ اور یاد رکھو تم نے اگر میری مدد نہ کی تو میں یہ یمن سے لے کر شام تک تمام تاجروں کو بتاؤں گا کہ مکے والے لٹیرے ہیں، یہ تاجروں کا حق نہیں دیتے، مال لے لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے، تو تمہارا کھانا خراب ہو جائے۔ اس نے پہلا جملہ ہی اس نے یہ استعمال کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب میں تمہارے خلاف پوری دنیا میں کیا ہے، اور پھر کون تاجر تمہاری سوسائٹی میں آئے گا مال بیچنے کے لیے؟ اس نے جب یہ شور مچایا تو مکے کا سب سے بزرگ ترین آدمی، سخی ترین آدمی عبداللہ ابن جدعان، وہاں حضرت زبیر بن عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس زمانے میں سربراہ تھے، ابو طالب سے پہلے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا سوال ضرور زیر بحث آنا چاہیے۔ تو جتنے سردار تھے جی، خاص طور پر 5-6 قبیلوں کے نام آتے ہیں ان کے سربراہان کو، ان کو کہا کہ چلو وہاں پہنچو۔ دار الندوہ کی پارلیمنٹ پر تو ابو جہلوں کا قبضہ ہے، تو چلو علم کی کانفرنس عبداللہ ابن جدعان کے گھر کرتے، اور عبداللہ ابن جدعان کو اطلاع دی گئی تو اس نے تمام وہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے شریک ہوئے تو ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کو سہولتیں بہم پہنچائیں۔ وہ بھی انسانی خدمت کی سوچ رکھتے تھے۔ قریشیوں میں سب سے بڑے عمر والے، ہر وقت لنگر کھانے پینے کا ان کے یہاں چلتا رہتا، تو ان کے گھر میں جمع ہوئے، اور وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی عمر کی آپ تشریف لے، وہاں اس سوال پر غور و فکر ہوا، اس کا جواب تلاش ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی اس زبیدی نے جو سوال اٹھایا ہے بڑا ویلڈ ہے، حسن سوال، بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ اگر تم نے تاجروں کو اسی طرح لوٹنا شروع کر دیا تو تمہارے مکے کی سوسائٹی میں، اس مارکیٹ میں کون تاجر اپنا مال لے کر آئے گا؟ اس کا سد باب ابھی ہونا چاہیے، اس کے لیے قانون بننا چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہے، ہمیں مل کر ایک طریقہ کار سوچنا چاہیے۔ اس پر بحث مباحثہ ہوا اور بالآخر یہ معاہدہ تحریر میں لایا گیا کہ باللہ لنکونن یدا واحدا مع المظلوم علی الظالم وعلی التأسی فی المعاش۔ تو یہ معاہدہ وجود میں ہے۔ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جتنے بھی وہ سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے اور سیدھے عاص بن وائل کے گھر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا، نکلو باہر، تم نے اس تاجر کے پیسے دینے یا سامان لٹاؤ، نہیں خریدنا تم، اور یا کیا ہے سامان رکھنا ہے تو پیسے دو۔
ورنہ تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم یہ حلف اٹھا کر آئے اور اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑیں گے جب تک کہ سمندر خشک نہ ہو جائے اور جب تک جبل ابی قبیس فنا نہ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں ہوگا، سمندر خشک ایسے تو نہیں ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ سوال اٹھایا تھا اس نے، اور اس سوال پر وہ معاہدہ وجود میں آیا۔ سوال اٹھایا تھا مدینے کی ریاست میں کہ کیا مدینے کا نظم و نسق ایک اجتماعی نظام کے تحت ہونا چاہیے، یا جیسے تم علاقوں اور قبیلوں میں بکھرے ہوئے ہو تو ہر ایک کا اپنا اپنا سردار ہو۔ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہو گئی، مکے کی ریاست کی رہی سہی سیاسی طاقت کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، تو آپ کی سیاسی طاقت ابھر کر سامنے آ گئی۔ تو سوال اٹھایا کہ بتاؤ کیسا نظام چلنا چاہیے۔ تو میثاق مدینہ وجود میں آیا، قانون وجود میں آیا، 52-53 اس کی دفعات متعین ہوئیں، ہر قبیلے کے ساتھ یکساں اس کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے۔ ورنہ ایک جملہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ جی جتنے بھی قبائل ہیں تمام کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا، یہ نہیں، ہر قبیلے کا نام ہے کہ یہود بن عوف کے ساتھ یہ ہے، فلانے قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ یہ ہے، بنی نذیر کے یہودیوں کے ساتھ یہ ہے، انصاریوں کے فلاں قبیلے کے ساتھ یہ ہے۔ 25 دفعات تو ہر قبیلے کے ساتھ، ہاں جی، ان کے نام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ متعلق۔ تو سوال کے جواب میں قانون بنتا ہے نا۔ دنیا کی کسی ریاست کا کوئی آئین و قانون بغیر کوشچن ریز کیے ہوئے وجود میں نہیں آتا، ہر معاہدہ عمرانی اس کی اساس پر ہوتا ہے۔ اور وہ سوال اچھا ہے تو آئین بھی اچھا ہوگا، اور اگر سوال ہی غلط ہے تو آئین اور قانون اور دستور بھی غلط ہوگا۔ سوال ہے 4-5-10 آدمیوں نے مل کر ڈاکہ ڈالنے کا ایشو پر مشاورت کی تو سوال ہی غلط ہے نا، تو جواب کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو بھی وہ اپنا دستور العمل ڈاکو طے کریں گے، تو ڈاکہ ڈالنے کا جو جواب ہے وہ تو کیا ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے نا، وہ تو سوال ہی غلط ہے، تو جواب بھی کیا ہوگا؟ معیشت اس کے مطابق ہوگی جو انگریزوں نے طے کر دیا، سیاسی نظام اس کی بنیاد پر چلے گا، عدالتی نظام۔ بھائی اس وقت آپ کے ہاں جتنے ایکٹس بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کوئی 100 سال، کوئی 150 سال، کوئی 250 سال کے بنے ہوئے ہے کہ نہیں؟ اور کہا کہ نیا نظام ان آئینی، یعنی شروع میں تو بڑی خوبصورت دفعات لگا دی کہ انسان کے بنیادی آئینی حقوق یہ ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں، کیا اس کے مطابق سسٹم بھی بنائے؟ ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے آئین میں دفعہ داخل کر دی کہ بھائی جب تک نہیں بنتے تو اس وقت تک کیا ہے، پرانا نظام جو انگریزوں کے زمانے میں چل رہا ہے وہی چلتا رہے، تو چل رہا ہے۔ ملٹری ازم بھی اسی بنیاد پر، پولیس سسٹم بھی اسی کی بنیاد پر، عدالتی نظام بھی اسی کی بنیاد پر، معاشی نظام بجٹ بنانے اور چلانے کا تعلق بھی اسی سے، سیاسی نظام، پارلیمنٹ کے پروسیجر تمام اسی کی بنیاد پر۔ تو جب سوال ہی غلط ہے تو جواب بھی غلط ہے۔ علم کی اساس تو اچھا سوال ہے، اور اچھا سوال عقل سے پیدا ہوگا، اور عقل پیدا ہوتی ہے انسانیت کی محبت سے، اور جب 22 کروڑ کی محبت کی اساس پر عقل نہیں ہے تو سوال بھی 22 کروڑ کی محبت کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے، اور جب صحیح نہیں ہے تو اقتصاد بھی صحیح نہیں ہے، معیشت بھی صحیح نہیں۔ اب لوگ روتے ہیں جی بجٹ بڑا ظالمانہ آ گیا۔ بھائی اس آئین، اس دستور، اس پارلیمنٹ، اس نظام کے تحت تو ایسا ہی ظالمانہ بجٹ آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال غلط ہو، سسٹم غلط ہو، ہاں جی، انسانیت کی محبت اس نظام کے دل میں نہ ہو اور پھر کہو جی بجٹ اچھا آ جائے گا۔ یہ خیال است و محال است و جنوں،
یہ پاگل پن کی علامتیں ہیں جی، بات سمجھنے کی ہے۔ اس حدیث نے روشنی ڈال دی، سسٹم کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ آج یہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اول تو اس کو آج کل کے بزرگ جمہور علم ہی نہیں سمجھتے کہ حدیث بھی کوئی علم ہے، اور جو علم سمجھتے بھی ہیں وہ اس کو علمی طور پر سمجھاتے نہیں ہیں، بس ڈنڈے کے بل بوتے پر لٹھ مار باتیں بدل کر۔ حدیث کو پڑھیں گے تو محض کیا ہے، ثواب کی خاطر۔ بس حضور نے فرمایا انفرادی طور پر میانہ روی، گھر کا بجٹ ہاں جی اعتدال سے بناؤ، اصلاح کی بات جی۔ محبت کرو تو محبت زیادہ زیادہ بیوی بچوں سے کر لو جی۔ اچھا سوال کرو تو یعنی اچھی طرح بھیک مانگ لو، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ بھلا اس حدیث کو اپنی سوسائٹی پر اپلائی کرو تو ساری چیزیں علم نشرہ ہو جائیں گی کہ اچھے سوال کے ساتھ اچھا علم آتا ہے، اور اچھے علم سے عقل روشن ہوتی ہے، اور عقل وجود میں آتی ہے انسانی محبت سے، اور اس کی بنیاد پر جو معاشی بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ الاقتصادیات کا مظہر ہوتا ہے۔ ورنہ تو جو بجٹ آئے گا، جو معیشت آئے گی، وہ انسانی نفرت، ظلم، اس میں وسائل کس کے لیے کتنے مختص کیے گئے۔ سب سے اہم ترین سوال وسائل کے حصول کا ہے۔ وسائل کا حصول کوئی ملک اور قوم اگر پیدائش اور تخلیقی عمل سے کرے تو پھر تو اچھی بات ہے، اور اگر وسائل کا حصول کشکول لے کر لوگوں سے بھیک مانگنے سے ہو۔ 1948 کے پہلے بجٹ سے لے کر اب تک آپ کے بجٹ کے لیے وسائل کے مہیا کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ دیکھو، معیشت استوار ہوتی ہے 3 ذرائع سے، زراعت، صنعت اور تجارت۔ ان تینوں کی ترقی کے لیے کوئی سوالات اٹھائے گئے کہ زراعت کیسے ترقی کی جائے گی، صنعت کیسے ترقی ہوگی، تجارت کی ترقیات کے اصول کیا ہوں گے؟ کوئی سوال؟ یہ ایشو کبھی زیر بحث آیا؟ آپ اگر زراعت ہی کو لے لیں تو زراعت زرعی رقبہ کل کتنا ہے، اس زرعی رقبے کا بنیادی حجم اور بندوبست کیا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ بندوبست اراضی 1921 کا ہے۔ 1960 میں تو صرف گونگلو کے اوپر سے مٹی اتار کر کہا تھا کہ اس کو 1960 کا بندوبست سمجھا جائے، اور بالفرض اگر اس کو سمجھ بھی لیا جائے تو 60 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال اور ہو گئے۔ تو کہ ان 60 سالوں میں زرعی رقبے پر کوئی سوال اٹھایا گیا کہ ہم نے زرعی رقبے میں کتنا اضافہ کیا ہے، اور ان 60 سالوں میں یا 75 سالوں میں کتنا زرعی رقبے پر پلاٹ بنا کر بیچے ہیں، باغ اجاڑے ہیں، کتنی زرخیز زمینیں کوٹھیوں اور بنگلوں کی نظر کر دی جس میں بوڑھا بوڑھی 2 رہتے ہیں، 1 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں کے مافیاز کے تو 90 100 کنال کے گھر ہیں، ایکڑوں پر مشتمل فارم ہیں۔ تو زرعی رقبے کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا؟ پھر زراعت کی ترقی کے لیے پچھلے 75 سال کا تجزیہ کرو کہ زراعت کی ترقی کے لیے بنیادی حکمت عملی اختیار کی گئی جس سے کاشتکار کو فائدہ ہو، یا کاشتکار کو ہاں جی وہ جو کھاد بیج کے مافیاز ہیں ان کے آگے چارے کے طور پر ڈال دیا گیا؟ سوال ہے نا، اصل سوال تو یہ، حسن سوال تو یہ ہے۔ اس پر مٹی ڈال دو تو کیا ہوگا؟ سوال ہے کہ آپ نے انڈسٹری کی ترقی کے لیے کیا کیا، کیا پالیسیاں بنائیں، کیا اقدامات کیے؟ تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، تجارتی مافیا کو لگام دینے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ تجارت تو ترقی کرتی ہے معیشت میں یکساں مواقع سے، جیسے حلف الفضول کے معاہدے میں موجود ہے۔
اور وہاں مخصوص لوگوں کو، آج بھی آپ کے بجٹ میں اربوں روپے مخصوص مافیا کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ سوال تو یہ ہے، حسن سوال، نصف العلم کہا ہے اسے۔ سوال اٹھاؤ، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی خطیب اپنے نمازیوں اور اپنے مریدوں میں یہ سوال نہیں پیدا کرتا کہ بھئی سوال کرو۔ کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، سوال پیدا کرنا ہے نا۔ حسن سوال یہ ہے کہ معیشت کے تینوں ذریعے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر انتظامیہ کے اخراجات پر سوال، کتنا کام کرتی ہے، کون کون سی انتظامیہ، اس کی مراعات کتنی ہے، اس پر کوئی سوال ہے۔ کاشتکار، کسان، ایک عام بیچارہ پولیس والا، عام فوجی سپاہی، عام اہلکار جو ہے کلرک، اس کی تنخواہ کیا ہے۔ تو ان قوانین پر، اس بجٹ پر، اس معیشت پر، اس سیاست پر، اس سسٹم پر، اس کی انتظامیہ پر اچھے سوالات پیدا کرنا، یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ حسن سوال نصف العلم۔ سوال اچھا نہیں ہے تو علم بھی اچھا نہیں ہوگا، اور علم ناقص ہے تو عقل بھی ناقص ہوگی، اور عقل ناقص ہے تو معیشت بھی ناقص ہوگی۔ مسلمان وہ ہے جو اس حدیث کی روشنی میں اگر اپنی معیشت میں اقتصاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی عقل بڑھانی ہے انسانیت کی محبت سے، اپنا علم بڑھانا ہے اچھے سوالات پیدا کرنے سے۔ اب تک تو کیا تھا، اپنا میڈیا تھا، اپنا ایک ٹی وی چینل تھے، اخبارات تھے، جو چاہے انٹ شنٹ چھاپ دو۔ اب تو بڑے موقع مل گئے کہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا نے تو سب کو بے لگام کر دیا۔ جب ادھر ادھر کی انٹ شنٹ باتیں، واہیات قسم کے پوسٹیں شیئر کرتے ہیں تو اچھا سوال کیوں نہیں پیدا کرتے؟ علم کو فروغ دینے کے لیے، شعور کو پیدا کرنے کے لیے، قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے علم کا صحیح استعمال کرنا، صحیح سوال پیدا کرنا۔ اور جب سوال صحیح پیدا کریں گے تو جواب بھی خود بھی سوچنا چاہیے، اور لوگوں سے بھی کہنا چاہیے کہ لو جی سوال کا جواب لاؤ، اور اداروں کو بھی مجبور کرنا چاہیے کہ سوال کا صحیح جواب دو، ورنہ تو کیا ہے۔ اور دنیا بھر کا قانون ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جب بھی کوئی سوال اٹھا دیا جائے تو اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا جانا ضروری ہے۔ اس میں گھپلا کرے تو پورے ایوان کی توہین ہے۔ اگر ایوان کی توہین ہو سکتی تو 22 کروڑ عوام کی توہین نہیں ہے۔ صحیح سوال کا صحیح جواب نہ دیا جائے، جھوٹے جوابات دیے جائیں۔ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ اچھے سوالات اور اچھے جوابات، اچھی عقل اور انسانیت کی بھلائی کی محبت، تو تب جا کے الاقتصاد معیشت میں پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنی عقل و شعور کو بڑھانے، علم کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اساس پر ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب فریضے کی بات کی جاتی ہے تو بس مذہبی لوگ یہ کون سا فرض ہے، سنت ہے، حدیث ہے، خبر واحد ہے۔ بھائی فریضہ اس لیے ہے کہ آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، آپ بھوکے ننگے ہیں، آپ ذلیل اور رسوا ہیں، آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں، آپ کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں پہنچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مانگنے آیا، تو کیا عزت ہے؟ اس حوالے سے فرض ہے بھائی، جس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا نہ ملے تو کھانا حاصل کرنا ویسے تو سنت ہوگا، مستحب ہوگا، پیٹ بھرے کے لیے ہوگا نا، اور جو بھوکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ آج ہم معاشی طور پر بھوک اور افلاس کی حالت میں ہیں تو ہم پر یہ سوالات اٹھانا کیوں فرض نہیں ہے بھائی؟ حدیث تو بہرحال حدیث ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت بیان کر رہی ہے، ایک فریضہ بیان کر رہی ہے۔ کیوں کہ آپ جس حالت میں ہیں، آپ ایسی بھوک و ننگ اور ذلت اور غلامی کی حالت میں ہیں کہ آپ کے لیے یہ سوالات اٹھانا، یہ عقل و شعور پیدا کرنا، یہ انسانیت کی محبت کے جذبات سے سرشار ہونا،
آپ کی ضرورت ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔